دوستو کیا ہوگا اگر دنیا کے سارے مرد ختم ہو جائے اور پوری دنیا میں صرف لڑکیاں ہی اکیلی رہ جائے۔ آج کی ہماری کہانی ایک ایسی ہی مووی پر مبنی ہے، بنے رہیے گا آخری منٹ تک۔ اس مووی کی کہانی ایک ہیومن ہائبرنیشن ایکسپیریمنٹ پر مبنی ہے، جہاں 1991 میں ایک سائنٹسٹ جس کا نام پروفیسر وکٹر کلوز ہوتا ہے، جو کہ پریس کانفرنس میں اپنے ایک کامیاب تجربے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے کامیابی سے ایک چمپینزی کو 6 مہینوں کے لیے ہائبرنیشن میں رکھا، اور اب اس کا دوسرا ہدف انسان ہے، جس کے لیے اس نے پہلے سے ہی 2 بندے تیار کر رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ایلبرٹ اور دوسرے کا نام میکس ہوتا ہے۔ میکس کو ہمیشہ ایڈونچر پسند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی فیملی سے دور رہتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی فیملی کو اس کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی فیملی میں اس کی ایک بیٹی اور بیوی ہوتی ہے، جبکہ ایلبرٹ ایک بایولوجسٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ زندگی میں کچھ خاص کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پروفیسر کہتا ہے کہ ہم انسانوں کو 3 سالوں کے لیے ہائبرنیشن میں رکھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسے زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ لیں، کیونکہ انسانوں کی باڈی سٹرکچر چمپینزی سے کافی مختلف ہے۔ اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ ایلبرٹ اور میکس ہائبرنیشن کے لیے کیپسول اسٹرکچر میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ سگریٹ اور شراب بھی لے جاتے ہیں۔ اب جب ایلبرٹ اور میکس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عجیب سے کمرے میں ہے، جہاں 3 لڑکیاں ان کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہے۔ ناشتے میں کھانے والی چیزیں بہت عجیب سی دکھتی ہے، اور وہاں موجود ایک لڑکی انہیں سمجھاتی ہے کہ اسے کیسے کھانا چاہیے۔ یہاں ایلبرٹ اور میکس شکایت کرتے ہیں کہ کھانے میں کوئی ٹیسٹ نہیں، تو انہیں جواب ملتا ہے کہ انہیں ہائبرنیشن کی سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ایسا فیل ہونے لگا ہے۔ اب ایلبرٹ اور میکس سگریٹ نکال کر پینے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے دھواں ہوتا ہے اور الارم بجنے لگتی ہے، تو وہ لڑکیاں آ کر ان پر فوگ اسپرے کرتی ہے۔ اس کے بعد روم میں ایک لڑکی جس کا نام لیمیا ہوتا ہے، ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ انہیں چیک کرنے آتی ہے، جن سے ایلبرٹ اور میکس پروفیسر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جواب میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ تو مر چکے اور دنیا ایک جنگ عظیم میں جا چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایکسپیریمنٹ کینسل کیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر انہیں مزید بتاتی ہے کہ وہ دونوں 53 سال تک سوئے رہے، یعنی کہ اب 2024 ہے اور دنیا میں صرف یہی 2 مرد ہی بچے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں خوفزدہ اور پریشان ہوتے ہیں، اس کمرے سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دروازہ چھونے لگتے ہیں تو انہیں الیکٹرک کرنٹ لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں پیچھے گر جاتے ہیں۔ اب جب تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اٹھتے ہیں تو ایلبرٹ کہنے لگتا ہے کہ شاید ان کا کوئی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اور میکس کو بھی اس بات پہ یقین نہیں ہوتی کہ دنیا میں صرف 2 ہی مرد ہیں۔ اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ لیمیا، جو ان پر کیمروں کے ذریعے نظر رکھی ہوتی ہے، ان سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ لوگ میڈیٹیٹری ڈرگز یوز کرتی ہے، اس لیے انہیں کسی میل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اسی دوران ایک لڑکی لیمیا کی ورک اسٹیشن میں داخل ہوتی ہے اور لیمیا کو ایک ریڈ کلر کا بوتل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے جینیٹکس کا استعمال چھوڑ دیا ہے، اور یہاں پہ اس کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ ان دونوں کو جینیٹکس کی طرف لے جانا بہتر ہے۔ کچھ دیر بعد اب ایلبرٹ اور میکس ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں ایک لڑکی پیرتھینوجینیسس کے بارے میں بول رہی ہوتی ہے، اور لیمیا انہیں بتاتی ہے کہ وہ جس طریقے سے بچوں کی پیدائش پہ کام کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ اگلی رات کو میکس اور ایلبرٹ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی فیملی ممبرز اور دوستوں کو گنوایا ہے، اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے اپنے پاس موجود شراب کا آخری قطرہ پی جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور میکس کہتا ہے کہ اگر ہم صحیح سے زندگی گزارے تو یہ جگہ ہمارے لیے جنت بن سکتی ہے۔ اسی دوران لیمیا ان کا روٹین چیک اپ کرنے کے لیے کچھ کہتے ہوئے ان کے روم میں آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر میکس اس کے قریب جانے لگتا ہے اور اس کی ڈائری اس کے ہاتھ سے لے کر اسے ڈانس کے لیے کہتا ہے، اور پھر وہ لیمیا کو کس کرتا ہے۔ لیمیا میکس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کر کے زمین پہ دے مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب جب لیمیا اکیلی ہوتی ہے تو وہ اپنے فرسٹ کس کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ اب اس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ میکس اور ایلبرٹ کو بایو سیکشول لیب میں لے جایا جاتا ہے، جہاں وہ مختلف جانوروں کو دیکھتے ہیں اور ایک درخت پہ 2 چھوٹے سیب دیکھتے ہیں، اور پھر وہاں سوسائٹی کا لیڈر ایکسیلنسی آتی ہے، جو آتے ہی ان کے عمر کے بارے میں دریافت کرتی ہے۔ ایما بتاتی ہے کہ اصل میں وہ 86 سال کے ہیں، لیکن ہائبرنیشن کی وجہ سے وہ بوڑھے نظر نہیں آتے۔ میکس ایکسیلنسی سے اپنا تعارف کرنے آگے بڑھتا ہے تو اچانک سے گارڈ اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اسے زمین پہ گرا دیتے ہیں، تو ایکسیلنسی گارڈ کو انہیں چھوڑنے کے لیے کہتی ہے۔ اب ہر ایکسیلنسی ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت آدم کا مثال دیتے ہوئے کہتی ہے کہ خواتین جنت کو کھونا نہیں چاہتی، اور پھر ہر ایکسیلنسی نوٹس کرتی ہے کہ وہ 2 سیب جو ٹنگے ہوتے ہیں اب مسنگ ہے، تو وہ غصے میں آ کر گارڈز کو آرڈر دیتی ہے کہ ان دونوں کو دوبارہ سے کمرے میں بند کیا جائے۔ اب انہیں دوبارہ سے کمرے میں دھکیلا جاتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے نکلنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ باہر کی دنیا یہاں سے اچھی ہو۔ دوسری جانب لیمیا کو دکھایا جاتا ہے، جو مسلسل میکس کے کس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، اور وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس جاتی ہے۔ دراصل یہ بوڑھی عورت واحد انسان ہوتی ہے جو پرانی دنیا کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ لیمیا اسے اسٹرابیری جیم کی ایک بوتل دیتی ہے تاکہ وہ اسے کچھ راز پوچھ سکے۔ بوڑھی عورت جیم کھاتے ہوئے لیمیا کو مردوں کی سوسائٹی کے بارے میں بتانے لگتی ہے،
تو لیمیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ میکس اور البرٹ میں ایک دلچسپ سی بات ہے۔ جواب میں بوڑھی عورت کہتی ہے کہ تمہیں ضرور ان سے محبت ہو رہی ہے۔ اب بوڑھی عورت لیمیا سے پوچھتی ہے کہ ان دونوں لڑکوں کا کیا ہوگا، تو جواب میں لیمیا کہتی ہے کہ انہیں نیوٹرلائزیشن سے گزار کر عورت بنایا جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی بوڑھی عورت کو غصہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مردوں کے لیے موت سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور وہ مزید لیمیا کو کہتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ لاسٹ چانس ہے تاکہ وہ سوسائٹی کو دوبارہ سے برابر کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ میکس اور البرٹ کو گھسیٹتے ہوئے ایک ہال روم میں لے جاتے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جھوٹ بولتی ہوئی دوسری عورتوں کا برین واش کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں لیمیا کو دکھایا جاتا ہے جو ان کو فارم پہ سائن کرنے کے لیے کہتی ہے تاکہ ان دونوں کو نیوٹرلائزیشن کے لیے لے جایا جا سکے، تو میکس اور البرٹ اس پر سائن کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ لیمیا کے جاتے ہی روم کی چھت کی سیلنگ اچانک سے کھل جاتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا ایک مجمع سا لگا ہوا ہے، جہاں ایک گروپ کہتی ہے کہ ہمیں ان کا نیوٹرلائزیشن کرنا چاہیے، جبکہ دوسری گروپ کہتی ہے کہ ہمیں ان کو مار کر جینیٹک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے۔ تبھی میکس اور البرٹ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جب ایک سیکیورٹی گارڈ لڑکی آگے بڑھتی ہے جسے میکس کس کر کے نیچے گرا دیتی ہے، اور وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک لفٹ میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں میکس کو کچھ لڑکیاں بغیر کپڑوں کے سوئمنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور کچھ اپنے لیب میں کام کرتے ہوئے، تو وہ اس طرف سے باہر نکل جاتے ہیں اور ایک ٹنل میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ زمین پر ایک کالے رنگ کا بوٹ پاتے ہیں اور ایک شراب کی بوتل اور ساتھ میں 1993 کا ایک اخبار دیکھ لیتے ہیں۔ اسی دوران سیکیورٹی گارڈز انہیں دیکھتے ہیں تو وہ دونوں وہاں سے پھر سے بھاگنے لگتے ہیں اور ایک ممنوعہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں سنگنگ کر رہی ہوتی ہے اور کچھ تو آپس میں کسنگ کر رہی ہوتی ہے۔ دراصل یہ لڑکیاں وہ ہوتی ہے جو ایکسیلنسی کے آرڈرز فالو نہیں کرتی بلکہ باغی تصور کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ دو لوگ میکس اور البرٹ کو گلے سے دبوچ کر پکڑ لیتے ہیں، تبھی وہاں پہ پولیس پہنچتی ہے جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ جاتی ہے، تو میکس اور البرٹ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو چھڑا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں لیمیا ان سے ملتی ہے جو انہیں آفر کرتی ہے کہ وہ ان کی یہاں سے نکلنے میں مدد کرے گی۔ لیمیا ان کو پیریسکوپ کی مدد سے باہر کا منظر دکھاتی ہے، جہاں ہر طرف اندھیرا، پتریلی زمین اور لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، اور وہاں ایم بام کی وجہ سے بہت زیادہ ریڈیشن موجود ہوتی ہے، تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کا یہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں، اور لیمیا بھی نا امید ہو جاتی ہے۔ اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس والے آ کر میکس اور البرٹ کو پکڑ لیتے ہیں، اور پولیس انچارج لیمیا کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہے، لیکن وہ میکس اور البرٹ کا مکمل طور پر چارج اسے نہیں دیتی، جو لیمیا کو بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ لیمیا ان پولیس والوں سے لڑنے لگتی ہے کہ اسے پوری طور پر چارج دیا جائے، جبکہ وہ نہیں مانتی اور چلی جاتی ہے۔ اس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ میکس اور البرٹ کو اسٹریچر پر لٹا کر باندھ دیا جاتا ہے اور نیوٹرلائزیشن کا پروسیس شروع کرنے کے لیے انہیں بے ہوش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سرجن کو دیکھ کر میکس دنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ سرجن میکس کی بیٹی ہوتی ہے جو کہ اب بوڑھی ہو چکی ہے، ان کی سرجری شروع ہونے ہی والی ہوتی ہے، تبھی لیمیا وہاں آ جاتی ہے اور وہاں لائٹ سرکٹ بند کر کے ان دونوں کو بھگا کر لے جاتی ہے۔ اب وہ تینوں ایک لفٹ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں البرٹ بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے اور اسے ایسے لگنے لگتا ہے جیسے وہ 1994 میں ہے، اور پروفیسر اسے کہنے لگتا ہے کہ ہبرنیشن پروسیس کامیاب ہو چکا ہے، اور وہی میکس ان کو فیوچر کے بارے میں یہ سب کچھ بتانے لگتا ہے، تو پروفیسر کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اسی دوران البرٹ ہوش میں آتا ہے جو خود کو لفٹ میں میکس اور لیمیا کے ساتھ پاتا ہے۔ اب لیمیا انہیں پریسکوپک روم میں لاتی ہے تاکہ وہاں سے بھاگ سکے، تو وہاں پہلے سے دو پولیس والے موجود ہوتے ہیں جن کے اسپیشل سوٹ میکس اور البرٹ پہن لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں پروٹیکٹیو سوٹ بھی پہن لیتے ہیں تاکہ باہر کی دنیا میں ایم بم کے ریڈیشن سے بچ سکے۔ لیمیا پولیس والوں سے کیپسول کا پاسورڈ پوچھتی ہے، جس کے جواب میں پولیس والے کہتے ہیں کہ اس کا پاسورڈ صرف ایکسیلنسی جانتی ہے۔ غصے میں آ کے لیمیا گالی دینے لگتی ہے تو کیپسول اپنے آپ کھل جاتا ہے، اور اب لیمیا بھی پروٹیکٹیو سوٹ پہن کر حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ہی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب انہیں فیبرک کی بنی ہوئی ایک لیئر نظر آتی ہے جسے وہ ایک چاقو کی مدد سے کاٹ کر باہر نکلتے ہیں، جہاں دن کا سما ہوتا ہے، اور وہ تینوں ایک ساحل تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے ہوتے ہوئے وہ ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان کا آکسیجن لیول ختم ہونے لگتا ہے تو اچانک سے میکس ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، جسے دیکھ کر وہ کافی خوش ہو جاتا ہے اور اپنا ماسک نکال کر پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آکسیجن لیول برقرار ہے۔ اب لیمیا اور البرٹ بھی اپنا پروٹیکٹیو سوٹ نکال پھینکتے ہیں، اور تبھی انہیں وہاں پہ ایک گھر نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوشی سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، جہاں انہیں کھانے کی چیزیں اور ماڈرن ٹیکنالوجی ملتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے۔ اب وہ فریج سے فریش فوڈ اٹھا کر لان میں بیٹھ کر کھاتے ہوئے انجوائے کرنے لگتے ہیں، اور اب دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ ایمن پروٹیکٹیو سوٹ پہن کر انہیں ڈھونڈنے وہاں سے نکلتی ہے، اور وہ ان کے پیچھے اس گھر تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ایمن ریڈیشن کے خطرے کی وجہ سے ماسک نہیں اتارتی تو اب تک اس کا آکسیجن ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ گھر کے پاس جھاڑیوں میں گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ البرٹ اسے اٹھا کر گھر کے اندر لاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد جب ایما ہوش میں آتی ہے تو بھاگنے کی کوشش کرتی ہے،
پر ایلبرٹ اسے پکڑ کر بٹھانے لگتا ہے تو اچانک سے ٹی وی آن ہو جاتی ہے، جہاں ان کی بیس سے ایک لڑکی خبر دے رہی ہوتی ہے کہ لیمیا اور ایما مر چکی ہے۔ تو ایما کو یہاں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ان کا برین واش کر رہے تھے۔ ایما اب ایلبرٹ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب میکس لیمیا کو بیڈ روم لے جاتا ہے۔ اب اس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ میکس اور ایلبرٹ بیٹھ کر شراب پی رہے ہوتے ہیں، تبھی کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ دراصل آنے والا شخص ایکسیلنسی ہوتی ہے، جو ٹیبل پر شراب دیکھ کر جان جاتی ہے کہ کوئی یہاں موجود ہے۔ اب جب ایکسیلنسی الماری کھولنے لگتی ہے تو میکس وہیں پہ چھپا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایکسیلنسی بھاگنے لگتی ہے تو ایلبرٹ اور میکس ایکسیلنسی پر جھپٹ کر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ لڑنے لگتے ہیں تو ایکسیلنسی کے سر سے وگ اور اس کے بریسٹ نیچے گر جاتے ہیں۔ جب میکس اور ایلبرٹ کو اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مرد ہے۔ اب مجبوراً ایکسیلنسی انہیں اپنی لائف سٹوری بتانے لگتا ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی تب میں 4 سال کا تھا، اور اس وقت جتنے بھی لڑکے تھے انہیں ان کی ماں سے چھپا کر لڑکی بنا دیا گیا تھا، اور جب وہ گرو اپ ہوا تو اس نے یہ گروپ جوائن کیا، اور پھر آگے جاتے ہوئے وہ اس گروپ کا لیڈر بن گیا۔ اس نے ریڈیشن کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ پھیلایا تاکہ وہ اندر کے لوگوں پر حکومت کر سکے۔ یہ جان کر میکس اور ایلبرٹ اس کے ساتھ ایک ڈیل کرنے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری سچائی کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن اس کے بدلے میں وہ ان لوگوں کو لیمیا اور ایما کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے دے۔ تو ایکسیلنسی فوراً ان کی بات مان لیتا ہے۔ اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ میکس اور ایلبرٹ پیس بدل کر اس لیبارٹری میں جاتے ہیں اور انکیوبیٹر فلاسک میں میل سیڈز ڈال دیتے ہیں تاکہ میل جینڈر کو دوبارہ سے ریسٹور کر سکے۔ اب یہاں 9 مہینے بعد دکھایا جاتا ہے جب ایک نرس نیو بورن بیبیز کو کپڑے سے کور کر رہی ہوتی ہے تو وہ بیبی بوائے کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔